دل صاحب اولاد کا انصاف طلب ہے، دل صاحب اولاد کا انصاف طلب ہے، تم کچھ بھی کہو داغ بھی بچے کا غضب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی درد دل کے ساتھ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں، اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کے عزیز بچے آپ کی آغوش میں صحت اور عافیت سے کھیل رہے ہیں تو شکر ادا کیجیے، اور اس شکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اس پیغام کو ارباب اقتدار تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ یہ جو ویڈیو پیغام ہے اس کو وزیر اعظم تک پہنچانا ہے، اس کو آرمی چیف تک پہنچانا ہے، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچانا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ سندھ تک پہنچانا ہے، اس کو آئی جی سندھ تک پہنچانا ہے، اور پاکستان کے ہر اس ارباب اختیار و اقتدار تک پہنچانا ہے جو اپنے ایوانوں میں چپ سادے معصوم بچوں کے اغوا ہونے پر خاموش بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔ ناظرین محترم، میری اس ویڈیو کا ٹاپک وہ کچے کے ڈاکو اور ان کا ستم ہے جو پچھلے کئی روز سے، پچھلے کچھ مہینوں سے سندھ کے معصوم اور مظلوم شہری جھیل رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کے غائب ہو جانے کی صورت میں، اپنے پیاروں کے قتل ہو جانے کی صورت میں۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کا ٹانک کا خالد خان نامی وہ رہائشی جو سندھ کے اندر ایک معمولی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنے آیا تھا، وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر موجود ہے، اور ڈاکو کبھی اس کو الٹا لٹکاتے ہیں، کبھی باندھ کے اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، کبھی اس پہ کس طرح کا تشدد کرتے ہیں، کبھی کس طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہمارے حکمران ٹس سے مس ہو جائیں، ہمارے حکمرانوں کی آنکھ کھل جائے، ہمارے حکمران خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنی ترجیحات بدل لیں۔ میں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کے ٹویٹر ہینڈلز، ان کے فیس بک پیجز، جہاں جہاں وہ موجود ہوتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، وہ سارے چیک کیے ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے کہ اس وقت تک کسی بھی ٹویٹر ہینڈل پہ، کسی فیس بک پیج پہ، کسی آفیشیل کی کسی بھی آفیشیل ہینڈل کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی مذمت تک نہیں ہے، کوئی نوٹس تک نہیں ہے، جو کہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ سندھ کے ڈاکو کشمور کندکوٹ ڈسٹرکٹ کے 7 معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور والدین غم سے نڈھال اور بے حال ہیں، ماؤں کو برا حال ہے، مائیں بے ہوشی کے دوروں سے گزر رہی ہیں، اور پولیس کا رویہ یہ ہے جب والدین ان کے پاس اپنے بچوں کی دہائیاں لے کر جاتے ہیں تو ان کو بجائے سننے کے، ان کی دہائیاں سننے اور دلاسے دینے کے، ان کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ ڈیٹیل یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کندکوٹ اور کشمور کے 7 بچے جو اس وقت ڈاکوؤں کی قید میں ہیں، ان میں کتنے معصوم بچے ہیں۔ 3 سال کی علیشہ، 6 سال کا صداقت، 3 سال کا عظیم، 8 سالہ فرحان سومرو، 11 سال کا مقبول میرانی، 10 سال کا جی بٹ، اور 8 سالہ کوثر۔ یہ بچے آپ دیکھیں کتنے معصوم بچے ہیں، کوئی 3 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 7 سال کا۔ یہ معصوم بچے، یہ لخت جگر اپنی ماؤں سے، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اور کس حالت میں ہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ مجھے بتائیے، جب خدا نخواستہ یہ قتل ہو جائیں گے، خدا نخواستہ ان کا تاوان پورا نہیں کیا جاتا، ان کے مطالبے پورے نہیں کیے جاتے، اور یہ بچے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، یا وہ خالد خان جو معصوم سیکیورٹی گارڈ ہے، جس کی بازیابی کے لیے 1 کروڑ کا تاوان مانگا ہے ڈاکوؤں نے، وہ پورا خاندان مل کر جرگے بٹھا رہا ہے، مزدوروں سے، ریڑھی والوں سے، دکانداروں سے، محلے داروں سے ایک پائی اکٹھی کر رہا ہے، زیور اکٹھے کر رہا ہے کہ کس طرح 1 کروڑ روپے جمع ہو جائیں اور ہم اپنے اس بیچارے معصوم کو بازیاب کرا کر اپنے گھر لے آئیں۔ مجھے بتائیے، حکومت کہاں ہے؟ ریٹ کہاں ہے؟ حادثے ہو جاتے ہیں تو ہماری حکومتیں نکل پڑتی ہیں، ان کے وزیر نکل پڑتے ہیں ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، چیک اٹھائے ہاتھوں میں، چیک تھامے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ 5 لاکھ فلاں کی طرف سے، 10 لاکھ فلاں کی طرف سے۔ یہ وقت ہے چیزوں کو ٹیک آن کرنے کا، سٹیک ہولڈرز کو سامنے آنے کا۔ اگر وہ چند پیسوں کا تاوان مانگ رہے ہیں تو تمہارا آپریشن ہوتا رہے گا بھائی، تمہارے آپریشن کچے کے ڈاکوؤں پہ تم نے آپریشن کرنا ہے تو کیجئے، ہوتا رہے گا، لیکن بچوں کو تو پہلے سیو کر کے باہر نکالیے۔ جو ان کا مطالبہ ہے وقتی طور پر حکومت پورا کر سکتی ہے، اسٹیٹ پورا کر سکتا ہے، مزدور تو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ مزدور قرآن اٹھا کر حکومت اور ریاست کو واسطے دے رہے ہیں، لیکن ریاست ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیے، ہم نے جب ہمارے مطلب کے ملزم ہوتے ہیں تو ہم کس طرح کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ملزموں تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر ریاست چاہے تو کوئی چڑیا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن یہاں سر عام معصوم بچوں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مائنورٹیز کی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، وزیرستان میں ہم نے آپریشنز نہیں کیے، بلوچستان میں ہم نے آپریشنز نہیں کیے، اور کیسے خونخوار لوگوں کو ہماری افواج نے بڑی کامیابی سے پکڑا ہے۔ تو میں اپنی افواج سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم سب ریکویسٹ کرتے ہیں
ہیں, کند کوٹ کے تاجر ریکویسٹ کر رہے ہیں, کشمور کے شہری دعائیاں دے رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اگر پولیس ناکام ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو ہم سن رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس کی نفری کم ہے اس لیے ہم یہ کر نہیں پا رہے ہیں. بھائی پولیس کی نفری کم ہے تو فوری طور پہ رینجرز کی خدمات لیں. رینجرز کراچی میں کیا کر رہی ہے, سندھ بھر میں کیا کر رہی ہے, پنجاب سے خدمات لی جائیں, کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے کند کوٹ کشمور کا اور کچے کا علاقہ جو پنجاب کی سرحد کے بالکل متصل ہے. یہ تو قوم کا مسئلہ ہے, بچے سانجے ہوتے ہیں, وہ سندھ بلوچ اور پنجاب اور سرحد کے نہیں ہیں. اب سندھ کے ڈاکوں کے پاس خیبر پختونخوا کا خالد بھی تو پڑا ہوا ہے, بے یار و مددگار پڑا ہے, چیخ رہا ہے, دہائیاں دے رہا ہے, لیکن کوئی اس کی آہو بکا کو سننے والا نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے, چیف جسٹس صاحب کن چیزوں پہ ہم نوٹس لے رہے ہیں؟ ہماری عدالتیں کر کیا رہی ہیں؟ مطلب اس کو بیل دینی ہے, اس کو نہیں دینی ہے, اس کو فلاں مقدمے میں نامزد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تمہارا وکیل لیٹ کیوں آیا, تم جلدی کیوں نہیں آئے, تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا, یہ چل رہا ہے. ہماری حکمران کیا کر رہے ہیں؟ دبئی میں ملاقات ہوئی تو میں ناراض ہو گیا, تم مجھے خوش کرو, وہ فلاں جی حکومت کے ساتھ اتحاد کرنا ہے الیکشن میں یا نہیں کرنا ہے, فلاں میری پارٹی میں آ گیا وہ اس سے ٹوٹ گیا, فلاں واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں, میں اس سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. سارا زور انہی چیزوں پر ہے. خدا کا واسطہ ہے, لوگ لٹ رہے ہیں, گھرانے لٹ رہے ہیں, ہمیں اپنی توجہ کو اس طرف مبذول کرنا ہے, ورنہ خدا کا وہ قہر جو ان معصوم بچوں کی ماؤں کی آہوں کی صورت میں نکل رہا ہے, آسمان کی طرف جا رہا ہے, وہ ہم پر برسے گا اور پوری ریاست اس کا خمیازہ بھگتے گی. تو خدا را وزیر اعظم صاحب, خدا را چیف جسٹس صاحب, خدا را آرمی چیف صاحب, خدا را آئی جی سندھ صاحب, خدا را وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اور سندھ کے دیگر وزراء. میں سید ناصر حسین شاہ صاحب کی فیس بک کو پیج کو دیکھ رہا تھا ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, چند منٹ پہلے وہ سکھر میں جناب ایک مال کا افتتاح کر رہے ہیں, وہ جناب وہاں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, ہلہ گلا ہے, ہنسی خوشی ہے, محرم الحرام کا امن و امان اس پر میٹنگز ہو رہی ہیں. کوئی ایک سٹیٹمنٹ اس منسٹر کی, کوئی ایک سٹیٹمنٹ اس پر نہیں ہے کہ ہمارے اس سکھر کے قریب یہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہے, تو کم از کم اس کی مذمت ہی کر دوں, کم از کم ان والدین کو کوئی دلاسا ہی دے دوں, ان کی دہلیز تک چلا جاؤں. لیکن نہیں, ہم تو ان کی دہلیز تک دلاسا دینے کے لیے بھی نہیں جا پا رہے. ہم تو ان ڈاکوؤں سے چند پیسے تاوان دے کر ان معصوم بچوں کو نہیں چھڑا پا رہے. ہم کون سی ریاست ہے یہ, کون سی ماں جیسی ریاست ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں ماں جیسی ریاست؟ یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچپن میں یہ ہوا, ہمارے والدین روتے رہے, دہائیاں دیتے رہے اور ہماری ریاست سامنے نہیں آئی, تو مجھے بتائیے ان کے دل میں اس ریاست کی کیا قدر و منزلت ہوگی. تو خدا را سخت تلخ باتیں ہیں لیکن حقائق ہیں. تو میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں اور ان معصوم بچوں کی زندگیاں واپس آ سکیں, ماں باپ کے سانس بحال ہو سکیں اور ماؤں کی آہیں دعاؤں میں بدل سکیں. وہ دعائیں ہماری اس ریاست کو, اس بدحال ریاست کو دوبارہ سے زندگی بھی بخش سکتی ہے اور ان کی آہیں ہماری مشکلات کو اور بڑھاوا بھی دے سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان گھروں کی جو حالت زار ہے اس پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. اور میں سندھ کے ڈاکوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, کم از کم اتنی اپیل میں کر سکتا ہوں, آئی ڈونٹ نو میری آواز ان تک پہنچے گی کہ نہیں, کہ آپ نے اگر لڑائی کرنی ہے تو ان کے ساتھ کیجئے جن کے پاس ہتھیار ہے, اسلحہ ہے, قوت ہے. بچوں کو ڈھال بنا کر کون غیرت مند لڑتا ہے؟ خواتین کو ڈھال بنا کر کون غیرت مند لڑتا ہے؟ مظلوم اور بے کس اور مسکین کو ڈھال بنا کر کون لڑتا ہے؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کی طرح ان بچوں کو سمجھیے, ٹریٹ کیجئے اور مرد بن کے مردوں سے لڑیے, بچوں کو ڈھال مت بنائیے. اللہ کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی دعاؤں کو سن لے اور جلد از جلد ان بچوں کو بازیاب کروانے میں اہلیان اقتدار کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.